موبائل فون اور بذریعہ SMS بینک کے حوالے سے اسکیم کا سنا ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے چلان جو ہیں وہ بھی بذریعہ SMS جعلی جو ہے وہ بھجوائے جا رہے ہیں۔ رجسٹریشن نمبر اور CNSE وہاں پہ لکھے گا تو اردو میں وہاں پہ اس کو ڈیٹیل چلان پے کرنے کی انسٹرکشنز وہاں پہ دی گئی ہیں۔ سیف سٹی کسی سے کوئی پیمنٹ نہ تو ڈیمانڈ کرتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی پرسنل انفارمیشن وہاں سے لیتی ہے۔ نقصان اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک فرد ہے، ایک گروہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھا تو ہم نے تبھی سے اپنی ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے جی سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اپنی ویب سائٹس کے ذریعے بھی اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کر دی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو MVO میں جو فائن انکریز ہوا ہے وہ سیف سٹی کے چلانس میں بھی وہی اماؤنٹ ہے جو کہ مینول یا کوئی بھی ٹریفک چلانس میں۔ یہ نمبر وہ یاد رکھ لیں کہ 8070 سے ہی جو آفیشیل میسج آئے گا اس میں صرف انفارمیشن دی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے موبائل فون اور بذریعہ SMS بینک کے حوالے سے اسکیم کا سنا ہوگا اور انعامی رقم کی لالچ کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ شہریوں کو ایک جعلی SMS بھجوا کر ان کی رقم جو ہے وہ ہتھیا لی گئی۔ اب ٹریفک پولیس کے چلان جو ہیں وہ بھی بذریعہ SMS جعلی جو ہے وہ بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ جو ادائیگی ہے وہ حکومت کی بجائے ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ کر لی جائے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا اور اب تک اس میں سیف سٹی اتھارٹی نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے SP سیف سٹی شفیق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ویب سائٹ ہے جعلی اس کی سیف سٹی کی بنا کر کون لوگ ہیں جو یہ اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پہلے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ سیف سٹی کی ویب سائٹ کو جعلی نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈفرینٹ جو ڈیجیٹل اسکیم چل رہے ہیں، لوگوں کو اسی طرح سے کوئی شاپنگ کے حوالے سے کوئی اور طریقوں سے لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے خود سے ہی ایک میسج کریٹ کیا اور خود سے ہی ایک اپنی ویب سائٹ پہ ایک جعلی ویب سائٹ بنا کے فیک انہوں نے وہاں پہ بھی ایک لوگوں سے ان کی بینک اکاؤنٹ کی، کریڈٹ کارڈ کی، ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ ای چالان یہاں پہ پے کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی کہ سیف سٹی کا جو میکانزم ہے چلان سینڈ کرنے کا اور جو پیمنٹ کا میکانزم ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ کلیئر ہے۔ کوئی بھی شہری جو ہے وہ echallan.psca.gop.pk پہ جا کے اپنا گاڑی کا رجسٹریشن نمبر اور CNSE وہاں پہ لکھے گا تو اردو میں وہاں پہ اس کو ڈیٹیل چلان پے کرنے کی انسٹرکشنز وہاں پہ دی گئی ہیں، جو کہ ای پے کے ذریعے PSID کوڈ جنریٹ ہوگا اور گورنمنٹ کی کٹی میں وہ پیسے چلے جائیں گے۔ سیف سٹی کسی سے کوئی پیمنٹ نہ تو ڈیمانڈ کرتی ہے، نہ ہی ان کی کوئی پرسنل انفارمیشن وہاں سے لیتی ہے۔ 8070 سے ہم ایک میسج بھجواتے ہیں، اس میسج کے جواب میں ہم کو صرف یہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ کے یہ جو چلان ہیں یہ ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی بھی شہری اپنی وائلیشنز یا اپنی ای چلان ٹکٹس کو دیکھنا چاہتا ہے تو نہ صرف وہ ہماری ویب سائٹ کے تھرو بلکہ ہمیں 15 کال کے ذریعے بھی رابطہ کر کے تمام ڈیٹیلز لے سکتا ہے جی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کب انکشاف ہوا یہ جعلی SMS جو شہر میں لوگوں کو کیے جا رہے ہیں اس کا کیا نقصان، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک فرد ہے، ایک گروہ ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ میں بتاتا چلوں کہ جی بظاہر تو یہ ایک ایسی ایک اسکیم ہے کہ جس میں the good thing is کہ لوگ جو ہیں اس سے آلریڈی اویئر ہیں۔ ہمیں یہ کوئی ایک ماہ پہلے اس طرح کا ہمارے کسی شہری کی طرف سے ہمیں موصول ہوا اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جی مجھے اس طرح کا ایک فیک میسج موصول ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو سیف سٹی کی طرف سے میسیجز جاتے ہیں وہ اس نوعیت کے یا اس پیٹرن پہ نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے ہمارے سے انکوائر کرنے کے لیے یہ ہمارے سے پوچھا۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے تبھی سے اپنی ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے جی سوشل میڈیا کے تھرو بھی، اپنی ویب سائٹس کے ذریعے بھی اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کیمپین سے ہمیں یہ ہوا فائدہ کہ لوگوں نے ہمیں رپورٹ کرنا شروع کر دیا 15 کال پہ بھی اور ہماری ویب سائٹس پہ بھی کہ ہمیں اس طرح کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں جس میں ہمارے سے ہماری بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز اور یہ تمام چیزیں لی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پہ پیمنٹ کر دی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ ہم نے ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے لوگوں کو آلریڈی اپنا ایک اویئرنیس سیشن سٹارٹ کیے، ایک ہمارا پراپر ایک ڈیسک ہم نے قائم کر دیا ہے جو کہ ہمیں ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے متعلقہ حکام تک اپنی جو لیگل اپنی پروسیڈنگز ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں تاکہ جو بھی کوئی اس طرح سے عام شہریوں کے ساتھ وائلیشنز کی مد میں جو کہ سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے اس کو وہ لوگوں سے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ اچھا شفیق صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کوئی پیسہ گیا تو نہیں کسی پرائیویٹ اکاؤنٹ میں، اور دوسرا اب قانونی کارروائی کیا آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جی کہ اس طرح کے جو ڈیجیٹل اسکیمز ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں۔ آن لائن شاپنگ کے ذریعے بھی لوگوں کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک
کر کے بھی لوگوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی اتنے ہمیں پیسے دے دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی سنتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اس جھانسے میں آ بھی جاتے ہیں. تو جو بھی لوگ ہمیں یہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسا نہیں میسج آیا کہ جہاں پہ لوگوں نے ان کو کوئی ایسی پیمنٹ کی ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کی بھی ہو, لیکن ابھی تک ہمیں ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہوا. لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اویئر کریں, ان کو ریلیف دیں اور ان کو اس چیز پہ ہم باقاعدہ ان کو سینسٹائز کریں کہ آپ نے صرف اور صرف سیف سٹی سے ویریفائی کرنے کے بعد اس کے بعد ہی آپ نے کوئی اپنی ای پے کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے. جو پیمنٹ ہے وہ بینک میں جا کر مینول بھی جمع کروا سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں آپ صرف ای پے کے ذریعے ہی آپ پیمنٹ کرتے ہیں. جو آپ کا ایک PSID کوڈ جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک میسج آ جاتا ہے جی آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے. اس پیمنٹ کو ہونے کے بعد وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جو چلان اس کا پیڈ ہو گیا ہے. اگر تو وہاں پہ اس کی پیمنٹ کے بعد وہ ان پیڈ کا اسٹیٹس آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیمنٹ وہ نہیں ہوئی. لیکن اگر پیڈ کا اسٹیٹس آ جاتا ہے اٹ مینز ان کی پیمنٹ سکسیزفلی ڈن ہو چکی ہے. جی اچھا شفیق صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرمانوں میں ایک اضافہ کیا گیا ہے, یعنی کہ جو روڈ پر وائلیشن کی جا رہی ہے یا مینول چلان کیے جا رہے ہیں ان میں بھی اضافہ کیا گیا اور اب ای چلان میں بھی اضافہ کیا گیا, آپ نے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب سیف سٹی کا پہلے چلان کتنا تھا اور اب کتنا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی یہ اسکیم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ چنی گئی ہے وہ جس میں ابھی چونکہ جو موٹر وہیکل آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں جو وائلیشنس پہ جو پینلٹی ہے, جو فائن ہے, اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو MVO میں جو فائن انکریز ہوا ہے وہ سیف سٹی کے چلانس میں بھی وہی اماؤنٹ ہے جو کہ مینول یا کوئی بھی ٹریفک چلانس میں. یہ کہیں بھی کوئی بھی وائلیشن ہو, اماؤنٹ فائن کی جو لیگل ہے MVO میں ہے وہ اسی طرح ہی ہے جو کہ دوسری اپنا ایجنسیز کوئی بھی کسی جگہ بھی کوئی کر رہی ہیں. اچھا, ہمارے دیکھنے والوں کو بالکل مختصر سا بتائیے گا کہ موٹر سائیکل کو چلان پہلے کتنے کا, سیف سٹی کی ٹکٹ جو جاری کی جا رہی تھی پہلے اس میں کتنی اماؤنٹ تھی, اب اس جرمانے کو بڑھا کر کتنا کر دیا گیا, اور گاڑی میں جو چلان ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے. جی دیکھیے, پہلے یہ تھا کہ موٹر سائیکل پہ جو سب سے جو ہیوی یا میکسیمم چلان ہوتا تھا وہ 2000 کا ہوتا تھا, وہ بھی ہیلمٹ نہ پہننے پہ. آپ کو پتہ جی ہیلمٹ نہ پہننے سے بہت ساری زندگیاں لوگ اپنی انہوں نے جان سے گئے ہیں اور ان کی لائف تھریٹ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا میکسیمم 2000 تھا جو کہ اب 2000 سے ہو کے اب 3000 کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو موٹر کار ہیں ان کے جو منیمم جو اس کا چلان ہے وہ 2000 اور میکسیمم اس کا چلان جو 5000 تک کر دیا گیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری کمرشل وہیکلز ہیں جو کہ ہیوی وہیکلز ہیں جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس یا جس طرح سے کوئی اوور سپیڈنگ یا اس طرح کی کوئی وائلیشن میں جس سے بہت ساری ہمیں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اس کی فائن کی اماؤنٹ جو ہے وہ بھی میکسیمم جو ہے وہ 20000 تک کی گئی ہے. جی اچھا سر, آخر میں شفیق صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح وہ اپنی رقم کو محفوظ بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے اسکیم سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. دیکھیں اس میں بہت واضح ہے کہ جو ان کو ای چلان ان کو ریسیو ہوتا ہے, چاہے وہ ہمارا میسج ان کو ریسیو ہوتا ہے 8070 سے, یہ نمبر وہ یاد رکھ لیں کہ 8070 سے ہی جو آفیشیل میسج آئے گا اس میں صرف انفارمیشن دی جاتی ہے کہ آپ کا یہ چلان ہوا ہے. اس میں کوئی آپ کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں دی جاتی, آپ سے کوئی پیمنٹ کا تقاضا نہیں کیا جاتا یا آپ سے کوئی کسی قسم کی آپ کی پرسنل انفارمیشن نہیں لی جاتی. ایک تو 8070 کا میسج ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جانے کے بعد وہ تمام پروسیجر جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں, فالو کریں, اور کوئی بھی اگر ان کو ایسا میسج آتا ہے تو برائے مہربانی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی. ہمیں ایون 15 کی کال کر کے بھی ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا میسج آیا, ہمیں رپورٹ کر سکتے ہیں. بلکہ اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ تمام ایسے جو اسکیم ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے یا مختلف جگہوں سے یہ ہو رہے ہیں, ہم ان کو ایک جگہ پہ لیگل پروسیڈنگز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی ایسا کسی بھی میسج کو پیمنٹ کرنے سے پہلے سیف سٹی سے چیک کر لیں, ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی ایسا قدم اٹھائیں. بہت شکریہ SP سیف سٹی شفیق احمد تفصیل میں بتا دیں کہ کس طرح آپ اس اسکیم سے جو ہے بچ سکتے ہیں. 8070 جو ان کا ہیلپ لائن نمبر ہے, یہاں سے آپ کو جو چلان کے حوالے سے انفارمیشن ملے گی. اس میں صرف آپ کو چلان کی ادائیگی کے حوالے سے بتایا جائے گا, اس میں آپ کی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ نہیں لی جائے گی. اگر شہریوں کو کوئی مشکلات ہوں تو وہ سیف سٹی کی ویب سائٹ پر, اس کے علاوہ 15 پر کال کر پولیس سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں.